سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انما بے شک یستجیب الذین قبول کرتے ہیں وہی لوگ، یسمعون جو کہ سنتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن مجید کو سنیں گے تو وہی اس کو قبول کریں گے نا۔ والموتى اور مردے یبعثهم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ثم پھر الہی طرف اسی کی یرجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ مردوں کو تو اللہ قیامت کے ہی دن اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ اور آیت میں ہے، یہ اسے آگاہ کرتا ہے جو کہ زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھا کر بٹھائے گا، پھر سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مردوں سے مراد یہاں کفار ہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، تو انہیں مردہ جسموں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس سے ان کی ذلت و خواری ظاہر ہوتی ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں نزلہ نازل کیا جاتا علیہ اس ان پر آیاتن کوئی نشانی من ربہ ان کے رب کی طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کیوں کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر قادر ہے، اللہ پر اینزلہ یہ کہ نازل کرے آیاتن نشانی۔ کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے، وہ یہ ایسا کر سکتا ہے۔ ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی۔ تو انہیں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ کافر لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں یہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتے، مثلاً عرب میں چشموں اور آبشاروں کا جاری ہونا وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، لیکن حکمت تو یہ ہے تمہارے مانگے ہوئے جو معجزے ہیں ان کو دیکھ لینے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہیں خلا کر دیا جائے گا، جیسے تم سے اگلے لوگوں کو کیا۔ تو سمودیوں کی مثال تمہارے سامنے ہے، ہم تو جو چاہے نشان دکھا بھی سکتے ہیں، تو جو چاہے عذاب بھی کر سکتے ہیں۔ وما اور نہیں ہے من داباتن کوئی جاندار فی الارضی زمین میں، ولا اور نہیں طائری کوئی پرندہ یطیرو کہ وہ اڑتا ہو بجناحیہ اپنے دو پروں پر، الا مگر امتیں ہیں ان کی بھی جماعتیں ہیں، امثالکم تمہاری ہی طرح۔ تو زمین میں جو چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، تو یہاں دو پروں پر اڑنے والا جو جانور ہے، جو پرندہ ہے، ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، ان کی بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ما فرطنا نہیں ہم نے کمی کی، فی الکتاب بھی کتاب میں، من شیء کسی بھی چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب میں کسی بھی چیز میں لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب ہی کی یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے، پھر سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ تو چاہے وہ زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی انسان ہو، جاندار ہو، یا دو پر اڑنے والا پرندہ ہو، سب کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جماعتیں بنا رکھی ہیں، تو ہم نے اس کتاب میں کسی بھی چیز کے لکھنے میں کوئی کمی نہیں کی، پھر سب کو اپنے پروردگار کی طرف جمع ہو کر جانا ہے۔ چڑھنے چگنے والے جانور، اڑنے والے پرندے تمہاری ہی طرح قسم قسم کے ہیں، وہ بھی تمہاری ہی طرح ایک مخلوق ہیں۔ سب پر اللہ کا علم محیط ہے، سب اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ نہ کسی کو وہ رزق دینا بھولتا ہے، نہ کسی کی وہ حاجت پوری کرنا بھولتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے، خشکی کا جانور ہو، تری کا جانور ہو، ہر جاندار اس کی حفاظت میں ہے، جیسے کہ فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی کہ جتنے بھی جاندار زمین پر چلتے پھرتے ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں، وہی ان کے جینے مرنے کے ٹھکانے کو اور مرنے کے بعد جو ان کو مقام ملتا ہے اس کو جانتا ہے۔ اس کے پاس سب کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ سب کی روزی کا ذمہ دار ہے اور سب کو روزیاں دیتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی آواز اور بڑی سے بڑی چیز کو جاننے والا ہے۔
والذین اور وہ لوگ جو کذبوا جھٹلاتے ہیں بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں فی الظلمات اندھیرے میں۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیرے میں ہیں۔ من یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ تعالیٰ، یضللہ گمراہ کر دے، تو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر سکتا ہے۔ ومن یشاء اور جس کو چاہے یجعلہ کر دے اس کو علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیرے میں ہیں۔ تو جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔ اس آیت میں کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے بہروں اور گونگوں کی طرح ہیں۔ جو اندھیرے میں ہوں تو وہ کیسے راہ راست پر آ سکتے ہیں، نہ کسی کی وہ سن سکتے ہیں، نہ کسی جس کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کہ آگ سلگائے، جب آس پاس کی چیزیں اس کے پاس روشن ہو جائے تو اس وقت آگ بجھ جائے اور وہ اندھیروں میں رہ جائے اور کچھ نہ دیکھ سکے۔ تو ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور راہ راست کی طرف نہیں آ سکتے۔ قل کہہ دیجئے ارأیتکم، کیا آپ نے دیکھا یا غور کیا ان کافروں پر، ان اگر اتاکم اگر دیا جائے تم کو عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا اتتکم الساعۃ آئے تمہارے پاس قیامت کی گھڑی، تو ان کافروں کو دیکھو اگر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، غیر اللہ کیا اللہ کے سوا تدعونا تم پکارو گے کسی اور کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ کہو کافرو دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تمام مخلوق اس کے آگے لاچار ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں بدل سکتا، نہ ہی اس کا کوئی حکم ٹال سکتا ہے۔ کوئی نہیں جو اسے اس کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی فیصلہ کروا سکے یا اس کے حکم کو ٹال سکے۔ وہ سارے ملک کا تنہا مالک ہے، اس کی کسی بات میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی چاہے وہ دعا قبول کرتا ہے، بلکہ ایاہ خاص اسی کو تدعونا تم پکارتے ہو، فیکشف پھر وہ دور کر دے گا، ما تدعونا جو کچھ تم پکارتے ہو، الیہ اس کی طرف، انشاء اگر چاہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس دکھ کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ تم سے دور کر دے گا، وَتَنْسَوْنَ اور تم بھول جاتے ہو، مَا تُشْرِكُونَ جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ اگر چاہے تو وہ مصیبت تم سے دور کر دے گا، لیکن اس ٹائم پہ مشکل کے وقت میں تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو جس کو تم اللہ تعالیٰ کے خلاف شریک بناتے تھے، تو اس ٹائم اس کو کیوں بھول جاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان سب باتوں کو جانتے ہو اور مانتے ہو، یہی وجہ ہے کہ آسمانی سزاؤں کے پڑھنے پر تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ اگر تم سچے ہو اللہ کے ساتھ اس کے کچھ شریک بھی ہیں تو ایسے موقع پر ان کو کیوں نہیں پکارتے، بلکہ صرف تم اللہ کو پکارتے ہو اور تمام باطل معبودوں کو بھول جاتے ہو۔ جیسا کہ اور آیت میں ہے کہ سمندر میں جب ضرر پہنچتا ہے تو اللہ کے سوا ہر ایک تمہاری یاد سے نکل جاتا ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے اِلیٰ امم امتوں کی طرف من قبل کا آپ سے پہلے، تو ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ پس پکڑ لیا ان کو، بِالْبَأْسَاءِ تنگیوں میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیفوں میں، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ يَتَضَرَّعُونَ عاجزی اختیار کریں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر سختیاں بھی کیں، انہیں تکلیفیں بھی دیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ ہم نے اگلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، انہیں نہ ماننے پر فقر، فاقہ، بیماری، دکھ، درد میں مبتلا کر دیا کہ شاید ہو ہمارے سامنے جو ہے وہ جھکیں، عاجزی اختیار کریں، ہم سے ڈر جائیں۔